اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس هدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اشتروا سيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الجاثیہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے آپ کو رکھا شریعت پر حکم میں سے، تو آپ پیروی کریں اس کی، اور پیروی مت کریں ان کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ ان میں بعض کے بعض ولی ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا ولی ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے ڈٹ کر کمائی ہیں برائیاں، کہ ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو ان جیسا جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، برا ہے وہ جو یہ لوگ حکم لگاتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت بالامر ہے، اور امر روح سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی شریعت انسان کو روحانی بنانے کے لیے ہے۔ اللہ نے انسان میں 7 حصے خیر کو رکھا ہے اور ایک حصہ شر ہے۔ شریعت کی بنیادی معنی شر کو دور کرنا ہے، یعنی شریعت انسان کے شر کو دور کر کے خیر کے کاموں میں لگانے والی ہے۔ نفس کی غلط خواہشات کو دبانے کی مشق ہے۔ شریعت کی پیروی میں نفس کو دبانے کی مشق کی جائے تو شر دور ہو کر نفس براق بن سکتا ہے اور خیر کی منزلوں کو پا سکتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس فطرتاً کام کی شے ہے، اسے بیجا آزادی دے کر ہم نے اس پر ظلم کیا۔ قابو میں رکھتے تو شر کو دور کر کے خیر کی طرف لے کے آگے بڑھتا۔ اگر نفس فطرتاً بری شے ہوتا تو اس کا اطمینان بندگی میں نہ ہوتا۔ نفس کا اطمینان بندگی میں ہے، لیکن نفس کا علم بھی روح سے ملتا ہے۔ جسے اللہ نے جانوروں کے لیے کہیں روح کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ نفس کہا۔ نفس جان ہے، روح نہیں ہے، لیکن ان جانوروں کو انسان اپنے قابو میں لاتا ہے تو ان سے خیر کے کام لیتا ہے۔ ان جانوروں کو خود اپنی طاقت کا، یعنی اپنے نفس کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جب تک روح کی پیروی نہیں کرتا، کسی روحانی انسان کی صحبت اختیار نہیں کرتا، اس کی پیروی اختیار نہیں کرتا، تو اس کو اپنے نفس کا علم نہیں ہوتا۔ اور جن کو روح کا علم نہیں ہے ان کا نفس تابع نہیں ہے، پھر ایسے نفسانی لوگوں کی پیروی میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ ظالموں اور کافروں کو اس لیے جانوروں کی مانند کہا گیا ہے۔ جانور چکر دینے سے پکڑے جا سکتے ہیں، ان میں حکمت نہیں ہوتی۔ ظالم دوسرے ظالموں کے ولی بنتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے،
ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی شریعت بالامر بصیرت کا سامان پیدا کرتی ہے۔ ھذا بصائر للناس، حکمت سے ظالموں اور کافروں پر متقیوں کو غالب کراتی ہے۔ اس میں ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ لقوم یوقنون، علم یقین اور عین الیقین پڑھنے سننے اور دیکھنے سے حاصل ہو جاتا ہے، مگر حق الیقین اس وجود میں پہنچ کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچ کر اللہ کا حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس نے یقین کی دولت کو نہیں پایا، وہ نفس کے گمان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نفس کو اپنے اوپر حاکم بنایا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ جانور چوری اور ظلم کر کے آرام سے سوتے ہیں، لیکن انسان شریعت کا مکلف ہے۔ اگر وہ بھی ظلم اور کذب کے بعد، چوری کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد آرام کی نیند سو جائے تو پھر وہ بھی جانوروں کی طرح ہی ہے۔ اس کا جینا، اس کا مرنا جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح ہے، یعنی وہ روح کی زندگی سے ہی محروم ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے لیے کیا شاندار نعمتیں روحانی زندگی میں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس انسان میں زندگی ہے، روح ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ سر دین ادراک میں آتا نہیں۔ کس طرح آئے قیامت کا یقین؟ پس قیامت را ببین، دیدن ہر چیز راہ شرط استعین۔ تو خود قیامت بن جا اور پھر قیامت کو دیکھ لے، کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے یہی شرط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔